بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جامع مسجد رحمن سے اویس ملک آپ کا میزبان حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین محترم، پولیٹیکل گورنمنٹ اور مینجمنٹ کے ڈیسیشن اور درمن کمیون کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درمن کمیون کے نمائندہ جناب محترم ناصر محمود گوندل صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ آج کی کرونا گپ شپ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام خصوصی طور پر گوندل صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے کہ کرونا کے آنے پر ان کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوئی اور کون کون سی مشکلات انہیں درپیش آئیں۔ اس حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ میں انہیں اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ نے۔ گوندل صاحب، ہمیں یہ بتلائیے گا کہ ذاتی زندگی میں کرونا نے آپ پر کیا اثرات مرتب کیے؟ جی یقیناً جیسے معاشرے کے تمام افراد جو ہیں کرونا سے متاثر ہوئے ہیں، اس طرح جو سوشل لائف ہے وہ میری بھی کسی طرح سے متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ہماری جو تمام سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان پر بین لگا دیا گیا اور وہ ریسٹرکٹڈ کر دی گئی۔ آپ کے اوپر جو کرونا تلتاک کی وجہ سے ایک معاشرتی دباؤ آ گیا کہ آپ کوئی بھی کام کرنا جو اپنی مرضی سے چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی جو 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 آپ کی موومنٹ ہے وہ محدود کر دی گئی۔ آپ اپنی مرضی سے کسی سے مل نہیں سکتے تھے، آپ اپنی مرضی سے کسی کو وزٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ کی جو فیملی سچویشن ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی کسی حد تک۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے اپنی مرضی کے مطابق مل نہیں پا رہے تھے، آپ اپنے عزیز و اقارب کی اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اسے وزٹ نہیں کر پا رہے تھے، آپ کے کرب و جوار میں آپ کے عزیزوں میں اگر کسی کی ناگہانی وفات ہو گئی ہے تو آپ وہاں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ غرض ہر لیول پر ہر مقام پر آپ کو کرونا کی وجہ سے جو ریسٹرکٹڈ لائف تھی اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ایک کوئی اتنا اچھا عنصر نہیں ہے کہ ہماری سوشل ایکٹیویٹیز وہ کسی حد تک محدود کر دی گئی، اور میں بھی اس کا شکار رہا ہوں ذاتی طور پر۔ گوندل صاحب، ہمیں یہ بھی بتلائیے کہ آپ کے گھر میں یا دوسرے فیملی ممبرس تھے، ان میں کرونا کا شکار ہونے والے افراد کی کیا ریشو رہی؟ جی یہ میری فیملی میں سے تقریباً 10 افراد جو ہیں وہ کرونا کا شکار رہے ہیں، اور اس میں میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ اور ان کی جو فیملی ہے، ان کی مسز، ان کی بیٹی اور ان کے 2 بیٹے، ان کی 2 بہو ہیں اور ان کے بچے، یہ سارے افراد جو ہیں کرونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم نہ تو انہیں مل پا رہے تھے، نہ ان سے کوئی بات کر رہے تھے، اور نہ ہی ان کو کسی طرح سے کوئی سہولت وہاں پہنچانے کے ہم قابل تھے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے ایسے میئرز بتائے گئے تھے، احکامات ایسے تھے کہ ہم کسی طرح سے بھی ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ تھا ہم سب کے لیے، خاندان کے لیے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے چونکہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے کرونا سے بچاؤ کے لیے جو اسٹیٹ نے میئرز لیے تھے ان کو بھی فالو کرنا تھا، جو قواعد و ضوابط تھے ان پر عمل کرنا تھا۔ اور ہمیں اس کا شکوہ ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنی فیملی کو وہ سپورٹ نہیں دے پائے، کیونکہ یہ ایسی موذی مرض ہے کہ جو ان کے نزدیک جانے سے ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے تھے۔ گوندل صاحب، ہمیں یہ بھی بتلائیے کہ جب کرونا کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنی ذاتی کوششیں اور کاوشیں اس بات پر بھی صرف کیں کہ آپ کے قرب و جوار میں جو بوڑھے افراد تھے جن کے لیے گھر سے نکلنا باہر خاصا مشکل تھا، ان کے لیے سودا صرف کا بھی آپ نے اہتمام کیا تھا۔ اس کے بارے میں ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتلائیے۔ جی جو ہی یہ کرونا کی سچویشن سامنے آئی اور ہمیں ہر روز مختلف چیلنجز کا سامنا رہا، تو میں نے محسوس کیا کہ سوسائٹی میں ایسے افراد جو بوڑھے لوگ ہیں، جو باہر جا نہیں سکتے، ان کو جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ میں بھی انہیں اس کی پرابلمز ہوں،
تو میں نے باقاعدہ فیس بک کے اوپر مختلف سوشل میڈیا کے اوپر یہ اشتہار بنا کر لگائے کہ مجھے اس نمبر پر کچھ افراد جن کو کسی سینس میں بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ کرونا کا شکار نہیں ہے، لیکن وہ کرونا کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے، کرونا کے جو تلتھاک ہیں اس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، تو وہ مجھے اس نمبر پر فون کریں اور میں ان کے لیے یہ سہولت جو ہے نا وہ باہم پہنچا سکتا ہوں۔ تو ایز سچ مجھے کوئی بہت زیادہ اس میں مجھے فون نہیں کیے گئے، لیکن میں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ ماشاء باہم پہنچانے کی کوشش کی، اور باضابطہ میں نے کئی دفعہ کئی مہینے میں اس پر کام کرتا رہا ہوں، اور اس اشتہار کو بار بار رپیٹ کرتا رہا ہوں کہ کسی شخص کو بھی اگر سوسائٹی میں کرونا کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے، خصوصاً وہ افراد جو ہینڈی کیپ ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو سوسائٹی میں آسانی سے باہر نہیں نکل سکتے، انہیں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے، تو میں نے اس مد میں کھلے دل کے ساتھ یہ سہولت پہنچانے کی کوشش کی۔ ناظرین محترم، ہمارے مہمان محترم گوندل صاحب نہ صرف یہ کہ پولیٹیکلی دربن کمیون کے اندر ڈپٹی کونسلر کے عہدے پر فائز ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں دوسری ذمہ داریاں بھی انہوں نے لے رکھی ہیں۔ وہ دوسری ذمہ داریاں جو اسٹیٹ سے ہی ریلیٹڈ ہیں، وہ کون سی ہیں، ان کے متعلق بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ جی جی، اسٹیٹ نے ایسا مجھے کوئی ایسی ذمہ داری تو نہیں، نہیں جو دی۔ آپ کی جاب کے جی حوالے جی سے جی، ہے۔ جاب جو ہے، چونکہ میں ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں، اور وہاں بھی ہماری جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے امپلائیز کو یہ سہولت دی تھی کہ آپ گھر سے کام کر سکیں، تو ہم نے اپنے آفیسز میں بھی تمام تلطاق جو ہیں، جتنی بھی قواعد و ضوابط ہیں، ان پر سختی سے عمل کیا ہم نے، اور اگر ہم گھر میں بیٹھ کر کام کر سکتے تھے تو ہم نے گھروں سے بیٹھ کر کام کیا۔ تو میں نے 4 سے 5 ماہ جو ہے وہ گھر سے بیٹھ کر اپنے آفس کا کام کیا، اور یہ ہمارے آفس نے ہمیں یہ سہولت باہم پہنچائی تھی کہ ہم گھر سے بیٹھ کر کام کر سکیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف کرونا کے پھیلاؤ کو روکنا تھا، اور اسٹیٹ نے جو میئر لیے ہیں، جو ایک کمبائن ایفرٹ ہے، اس کو عملی طور پر اس کا حصہ بننا تھا، تاکہ ہم انڈیویجولی بھی اس کاوش کا حصہ بنیں اور کرونا کے پھیلاؤ کو میکسیمم روک پائیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا رہا کہ ہم نے تمام تلطاق پر عمل بھی کیا، اور کرونا سے بچاؤ کے جتنی بھی ہماری انڈیویجول ذمہ داری تھی اس پر ہم نے عملی طور پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین محترم، تارکین وطن کے لیے اور بالخصوص جو ہم لوگ پاکستان سے متعلق ہیں، ہر سال پاکستان جانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہاں پر بہت سی شادیاں اور بہت سے ایسے پروگرام جن میں ہم نے شرکت کرنا ہوتی ہے، اس میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کرونا کے دوران آپ پاکستان نہیں جا سکے، تو اس حوالے سے کیا مشکلات درپیش آئیں، اور کس طرح سے اپنے جو فیملی ممبر سے ان کے جو پروگرامز تھے ان میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے یا جو مشکلات پیش آئیں، ان کے متعلق ہمیں بتائیں۔ جی، میں ذاتی طور پر ہمیشہ، چونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، اور سالانہ ایک وزٹ جو ہے وہ میں کیا کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے میں جاتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی 2021 میں صرف کرونا کی وجہ سے نہیں جا پایا۔ ایک دو ہمارے ریلیٹیوز میں، اپنے عزیزوں میں شادیاں بھی تھیں، لیکن کرونا کی وجہ سے، کرونا کی وبا کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا پایا، جس کا مجھے بڑا شدید دکھ بھی ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور دوسروں کی طرح ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے نبرد ازما ہونا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اپنے تمام پروگرامز پوسٹ پون کرنے پڑے، اور ہماری جو سالانہ ویکیشنز ہوتی ہیں ہم ان کو بھی انجوائے نہیں کر پائے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کریں، اور ہم چھٹکارا صرف اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ نے جتنی بھی ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں اس وبا کو روکنے کے لیے، ہم عملی طور پر اس مظاہرہ کریں اور اس کو روکنے کے لیے اس کا حصہ بنیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم سوسائٹی کا حصہ بنتے ہوئے سوسائٹی میں ایسے کام کریں، ایسے میئرز لیں اور اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو ہم خود اس پر عمل کریں، کرونا کے جو قواعد و ضوابط جو اسٹیٹ نے بتائے ہیں، دوسرا ہم دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں، تاکہ وہ افراد جو سوسائٹی کو پوری اچھی طرح سے نہیں جانتے ہیں، وہ جو نیو کمرز ہیں اسٹیٹ کے اندر جو آتے ہیں، وہ نارویجن سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، ہم انہیں بھی بتائیں کہ اسٹیٹ کے احکامات کیا ہیں، اسٹیٹ ہم سے کیا توقع رکھتی ہے،
اور اسٹیٹ جو ہے وہ ہم اس پر پوری طرح عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. تو یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے بحیثیت اسٹیٹ مین. ہم سب اس کا حصہ ہیں اور عملی طور پر ہمیں اس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. گولدا صاحب ہمیں اس حوالے سے بھی بتلائیے گا کہ چونکہ آپ کا تعلق ایک پولیٹیکل سیٹ اپ سے ہے، تو پاکستان میں جس طرح سے اپوزیشن جو تھی اس کا رائے کچھ اور تھی اور جو گورنمنٹ تھی اس کی رائے کچھ اور تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے، تو پولیٹیکلی کیا ایسی کوئی سچویشن درمن کمیون کے اندر بھی پیش آئی؟ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے جہاں تمام پارٹیز جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈفرینسز نہیں رہے ہیں. تمام پارٹیوں کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے جتنے بھی میز لیے جائیں وہ کم ہے. تو اس کرونا کے حوالے سے تمام پارٹیوں کا ایک مشترکہ لاہ عمل تھا اور تمام پارٹیاں اس پر ایگریڈ تھیں کہ جتنے بھی میز لیے جا سکتے ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے وہ لیے جائیں تاکہ عوام کو کرونا کے پھیلاؤ سے روکا جا سکے اور عوام جو ہے وہ سیف رہے اور وہ صحت مند رہے. تو یہ ناروے میں ایسا کوئی کنفلکٹ نہیں تھا جس سے پارٹیاں جو ہے وہ کرونا کے جو تلطاق ہیں ان پر انہوں نے احتجاج کیا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ اکا دکا انڈیویجول افراد جنہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے اس کے خلاف مظاہرہ کیا وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بعد میں وہی افراد جو اس کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں وہ بھی کرونا کا شکار ہوئے اور انہوں نے میں بھی ریئلائز کیا ہو. ناظرین محترم، آج کی یہ تیسری نشست اختتام پذیر ہوتی ہے اور اس کو میں کنکلوڈ کر دوں کہ اس نشست کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پولیٹیکلی اور کمیونل لیول پہ مینجمنٹ نے کس طرح سے کام کیا اور قیادت کس انداز سے اپنے فیصلے لیتی ہے اور کس انداز سے سوسائٹی کے اندر بہتر کارکردگی کا اظہار کر سکتی ہے. آج کے اس تیسرے حصے کے اختتام پر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ابھی بھی کرونا کی خطرات باقی ہیں. آپ خود کو محدود رکھیے اور جو محدود ہے وہی محفوظ ہے. اپنے میزبان اویس ملک کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.